السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل سائے فاتی، جس پہ پیش کیے جاتے ہیں اردو کے خوبصورت ناولز۔ پیش خدمت ہے ایک نیا ناول جس کا نام ہے اے دل۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ناول اے دل کی ایپیسوڈ نمبر 1۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بہت لمبا ناول نہیں ہے، اس کی میکسیمم 3 یا 4 ہی ایپیسوڈز ہوں گی۔ گہری ہوتی رات کے ساتھ موسلا دھار برستی بارش کی سرد بوندیں اس کے احساسات کو منجمد کر رہی تھیں۔ پورا 1 گھنٹہ ہو گیا تھا اسے کھڑکی میں کھڑی، باہر روڈ پر برستی ہوئی تیز بارش کی بوندوں کا شور سنتے اور اس کا خاموشی سے نظارہ کرتے ہوئے سرد ہوا کے تھپیڑوں نے اس کے نرم گالوں کی گلابی رنگت کو جکڑ کر وہاں برف جیسی سفیدی بکھیر دی تھی۔ رات یوں ہی چپ چاپ بیت جاتی کہ اچانک اس کے روم کا دروازہ کھلا اور اگلے ہی پل عمر کاظمی ہاتھ میں کافی کا مگ لیے اس کے روم میں چلا آیا۔ ہیلو محترمہ، آپ کو شاید خبر نہیں ہے کہ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی ہے۔ اس کی صدا پر بے ساختہ وہ پلٹی تھی۔ کیا کچھ نہیں، مراقبے میں رہنے والوں کو ایسی باتوں کی خبر ذرا کم ہی ہوتی ہے۔ اس کا موڈ خوشگوار تھا۔ علیزہ لبوں پر پھیکی سی مسکان بکھیرتی کھڑکی سے پلٹ آئی۔ مجھے بارش بہت اچھی لگتی ہے۔ جب میں چھوٹی سی تھی تو ہاں، آگے مجھے سب پتا ہے۔ جب تم چھوٹی سی تھی تو بارش میں خوب نہایا کرتی تھی، کاغذ کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں بنا کر بارش کے پانی میں بہایا کرتی تھی، اور جب کاغذ بھیگ جانے کے باعث وہ کشتیاں ڈوب جاتی تھیں تو تم بہت روتی تھی۔ سب معلوم ہے مجھے، 20 بار تمہاری زبانی یہ کہانی سن چکا ہوں۔ کوئی نئی بات کرو یار۔ وہ آج موڈ میں تھا۔ علیزہ اس کی لمبی تقریر پر محض شکایتی نگاہوں سے اس کی طرف گھور کر رہ گئی تھی۔ آج نیٹ پر نہیں بیٹھے؟ کمرے کے بکھرے حال پر اچٹی سی نظر ڈالتے ہوئے اس نے عمر سے پوچھا۔ جواب میں وہ شرارت سے مسکرایا۔ پہلے کب بیٹھتا ہوں، کرسی پر بیٹھ کر کمپیوٹر آن کرتا ہوں، پھر نیٹ کھولتا ہوں، قسم سے۔ میرے کہنے کا بھی یہی مطلب تھا۔ اچھا خیر، رات کافی بیت گئی ہے، عادت کے عین مطابق کیا آج پھر نیند نہیں آ رہی؟ وہ جلدی سنجیدہ ہوا تھا۔ علیزہ نے اس کے سوال پر چپ چاپ رخ پھیر لیا۔ نہیں، برستی بارش میں مجھے کبھی نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ وہ شاید حیران ہوا تھا، تبھی وہ بولی، پتہ نہیں، یوں ہی لگتا ہے جیسے زندگی اپنے ہر احساس کے ساتھ مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ ہمارے احساسات ہوتے ہیں جو زندگی کے ساتھ ہمارے تعلقات کو قائم کرتے ہیں۔ حادثے انسانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں علیزہ، اور اسی لیے ہوتے ہیں کہ انسان ان سے سبق سیکھ کر اپنے لیے درست راستے کا انتخاب کر سکیں، خود کو مضبوط بنا سکیں، آئندہ ممکنہ تکالیف سے بچا سکیں۔ اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ علیزہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اگر تمہاری طرح ہر انسان یوں بس ایک ہی حادثے سے ٹوٹ کر جینے کی امید کھو بیٹھے تو بس پھر چل گیا دنیا کا نظام۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ علیزہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر نیچے لڑھک گیا۔ میرے پاس جینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا، مر گئی ہوں میں عمر۔ خود اپنے ہاتھوں اپنی روح کا گلا گھونٹ دیا ہے میں نے۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے خوب دل کھول کر روئے، مگر عمر اس کے لہجے کے قرب کو محسوس کیے بغیر آہستگی سے نگاہ پھیر گیا۔ میرا خیال ہے اب تمہیں سونا چاہیے۔ 1-2 گھنٹے بعد صبح فجر کی اذان ہو جائے گی، میں بھی سو رہا ہوں اب۔ وہ چاہتی تھی کہ عمر اس موضوع پر اس سے دیر تک کھل کر گفتگو کرے۔ دنیا میں ایک اس کے سوا اس کا اب اپنا رہا ہی کون تھا؟ مگر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ اس سے کچھ کہنے سنے بغیر اٹھ کر کمرے سے جا چکا تھا۔ گرمی زوروں پر تھی اور وہ نادیہ کے ساتھ روڈ پر کھڑی وین کا انتظار کر رہی تھی۔ یا اللہ، پتہ نہیں یہ منحوس وین کب آئے گی۔ لگتا ہے آج تو پروگرام گیا میرا۔ پچھلے 15 منٹ میں کوئی 10ویں بار اس نے یہ بات کہی تھی۔ نادیہ چڑ گئی۔ خدا کا واسطہ ہے یار،
یہ پروگرام کا راگ الاپنا بند کر، ہر وقت پروگرام۔ تم نے تو ریڈیو کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ علیزہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ میری زندگی ہے، میرے مشاغل ہیں۔ تجھے ناگوار گزرتا ہے تو کان بند کر کے کھڑی ہو جا۔ میں تو جب تک وین نہیں آئے گی یوں ہی دہائیاں دوں گی۔ ہائے، صرف 15 منٹ رہ گئے۔ آج تو میرا خط بھی خاصا تفصیلی ہے، کہیں وہ آغاز میں ہی شامل نہ کر دے۔ اسے گرمی کی شدت سے زیادہ اپنے پروگرام کی فکر ستا رہی تھی۔ نادیہ نے کوفت کا شکار ہوتے ہوتے اس کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ پتہ نہیں کہاں مر گیا آج یہ وین والا۔ میری امی تو 20 بار گلی میں جھانک چکی ہوں گی۔ زمانہ بھی تو بڑا خراب ہے آج کل۔ تو کیا ہوا؟ تو کون سی اکیلی ہے؟ میں تیرے ساتھ ہوں، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے کہیں کی 30 مارخان ہو۔ ابھی 2 لڑکے نظر آ گئے تو میرے پیچھے چھپتی پھرو گی۔ اسے گرمی اور اپنی ماں کی فکر ستا رہی تھی۔ علیزہ اس کے الفاظ پر تڑپ گئی۔ اچھا، میں چھپتی پھروں گی اور تو؟ تیرا تو بھاگتی کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے تمسخر اڑایا تھا۔ نادیہ نے مزید اس کے منہ لگنے کا ارادہ ملتوی کر کے نگاہیں روڈ پر جما دیں۔ دور دور تک کسی بندے بشر کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ یار، لگتا ہے آج اس کا ضرور اپنی بیوی سے پھڈا ہو گیا ہوگا۔ چل تھوڑی دور پیدل چلتے ہیں، پھر رکشہ کروا لیں گے۔ اس قیامت خیز گرمی میں اب مزید کھڑے رہنا میرے تو بس کی بات نہیں۔ تھوڑی دیر بعد نادیہ نے پھر اس کی طرف رخ پھیرتے ہوئے کہا، تو وہ بھی اپنے پروگرام کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملاتی اس کے ساتھ ہی چل پڑی۔ تقریباً 25 منٹ کے بعد وہ گھر پر تھیں۔ نادیہ اپنی ماں کی فکر مندی کی وجہ سے بنا رکے آگے بڑھ گئی تھی۔ آج اس کا موڈ صبح سے ہی آف تھا، اور کیوں آف تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ فی الحال اسے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے بیگ صوفے پر پھینکا اور کسی کو سلام کیے بغیر جلدی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ خدا پوچھے اس لڑکی کو، ایسی بھی کیا دیوانگی کہ کسی کو سلام کرنے کا ہوش بھی نہیں۔ رضیہ بیگم کچن میں تھیں۔ حسن ان کے الفاظ پر دھیمے سے مسکرایا۔ پگلی ہے مما، ریڈیو فوبیا ہو گیا ہے اسے۔ مجھے تو فکر یہ ستاتی ہے کہ سسرال جا کر کیا کرے گی۔ وہاں ساس صاحبہ کہیں گی کھانا پکاؤ، اور یہ محترمہ لگی ہوں گی ریڈیو کے ساتھ۔ ذرا سوچیں کتنے مزے کا سین ہوگا جب محترمہ کی ساس غصے سے لال پیلی ہو کر اس پر برس رہی ہوں گی، اور یہ نکمی کانوں میں ہینڈ فری ٹھوسے اپنے پروگرامز کا لطف لے رہی ہوگی۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا۔ رضیہ بیگم تعصب سے سر جھٹک کر رہ گئیں۔ یہ لڑکی ضرور ناک کٹوائے گی ہماری۔ کیا کروں میں؟ 20 بار ڈانٹ چکی ہوں، پر اس پر کب اثر ہوتا ہے؟ علیزہ کو اپنی ماں اور بھائی کی آوازیں کمرے میں صاف آ رہی تھیں، مگر وہ بے نیاز بنی ریڈیو آن کر کے اب جوتے اتارے بغیر صوفے پر چڑھ کر بیٹھی تھی۔ پروگرام شروع ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ دوپہر کے 2:30 ہو رہے ہیں۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام آپ کی پسند، پیش کر رہے ہیں احسن رضا۔ 2 بجے کی نیوز اور مختصر کمرشل پروگرام کے بعد بالآخر پروگرام کا ٹیون بجنا شروع ہو گیا، اور ٹیون بجنے کے ساتھ ہی علیزہ کا دل بھی تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ آج احسن رضا پورے 1 ہفتے بعد پروگرام پیش کر رہا تھا، اور 1 ہفتہ جیسے علیزہ نے گزارا تھا وہی جانتی تھی۔ السلام علیکم، پروگرام آپ کی پسند کے ساتھ میں ہوں احسن رضا۔ میرے ساتھ پینل آپریٹر کر رہے ہیں زاہد بشیر، اور پروگرام کی پروڈیوسر ہیں ہمنا حسین۔ ٹیون کے فوراً بعد ہی وہی آواز جو اس کے اندر زندگی بن کر دوڑتی تھی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی، اور علیزہ کا رواں رواں جیسے سماعت بن گیا تھا۔ علیزہ، ظہر کی نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، پہلے نماز پڑھ لو۔ عین اسی پر رضیہ بیگم کی صدا آئی تو اس نے لاپرواہی سے جواب دے دیا، اچھا امی، ابھی پڑھتی ہوں، آپ پڑھ لیں۔ وہ نماز کی خاص پابند نہیں تھی، اور اب تو اسے ویسے بھی سانس لینے کا ہوش بھی نہیں تھا۔ رات لیٹ نائٹ جیسے ہی اسے پتا چلا کہ صبح احسن رضا پروگرام آپ کی پسند پیش کر رہے ہیں، تب سے ہی وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ ضروری ٹیسٹ کا مسئلہ نہ ہوتا تو آج اس کی چھٹی پکی ہوتی۔ اس وقت اسے بھوک بھی زوروں کی لگ رہی تھی، مگر احسن رضا کی آواز کے سحر نے
اسے ہر احساس سے غافل کر چھوڑا تھا۔ جی سامعین، پورے ایک ہفتے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور اس ایک ہفتے میں آپ کی طرف سے ملنے والے ڈھیروں خطوط اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس پروگرام سے اور مجھ ناچیز کی آواز سے آپ کی محبت کتنی گہری ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کی طرف سے ملنے والے تمام خطوط آپ کے پسندیدہ گیتوں کے ساتھ شامل پروگرام کروں گا۔ یہ پہلا خط جو میرے ہاتھ میں ہے یہ ہمیں لکھا ہے مسرت حیات نے لاڑکانہ سے۔ لکھتی ہیں کہ پچھلے ہفتے میں اپنی کزن سے ملنے لاہور آئی تو آپ کا پروگرام سنا۔ آپ کا لب و لہجہ، پروگرام پیش کرنے کا انداز اور سامعین کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ نے بے حد متاثر کیا۔ پہلی بار کسی پروگرام میں خط لکھ رہی ہوں، امید ہے ضرور شامل پروگرام فرمائیں گے۔ اپنے مخصوص انداز میں بولتا وہ علیزہ کی خوشی اور جوش پر برف ڈال چکا تھا۔ پچھلے 6 ماہ میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس نے اپنے کسی پروگرام کا آغاز اس کے علاوہ کسی اور کے خط سے کیا ہو، کسی اور کو اس پر فوقیت دی ہو۔ پورے ایک ہفتے بعد وہ واپس آیا بھی تو کتنا بدل کے وہ بے حد ہرٹ ہوئی تھی، جبکہ وہ اب کسی اور کے خط کے جواب میں شہد ٹپکاتے ہوئے کہہ رہا تھا، مس مسرت، سب سے پہلے تو آپ سے معذرت کہ آج ہمارا پروگرام پورے 20 منٹ لیٹ شروع ہوا۔ وجہ وہ کمرشل پروگرام تھا جو آپ نے ہمارے پروگرام سے پہلے سنا۔ اس کے بعد میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ آپ کا خط اتنی تاخیر سے پروگرام میں شامل ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھی میزبان نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتا تو دیا ہوگا کہ میں پچھلے ایک ہفتے سے بخار کا شکار تھا، اسی لیے پروگرام پیش نہ کر سکا۔ اب واپس آ گیا ہوں اور انشاءاللہ اگلا پروگرام بھی آپ احسن رضا کی آواز میں ہی سنیں گی۔ آپ کو میری آواز اور انداز پیشکش اچھا لگا، اس کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح ہمارے پروگرام میں ریگولر شرکت کرتی رہیں گی۔ آپ نے ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں اندلیب فلم کا گیت سننے کی فرمائش کی ہے، لیجئے آپ کو سنواتے ہیں۔ ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں اندلیب فلم سے یہ گیت۔ اس کی آواز کی جگہ اب ویڈیو سپیکر سے ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز گونج رہی تھی۔ پیار کر کے ہم بہت پچھتائے، ایک پل خوشی کی خاطر 100 غم اٹھائے۔ یہ گیت اس کا موسٹ فیورٹ گیت تھا اور اس نے بھی اپنے خط میں اسی گیت کی فرمائش کی تھی، مگر اس شخص نے کسی اور کے خط اور نام کے ساتھ وہ گیت چلایا تھا۔ علیزہ خاموشی سے اپنے آنسو پیٹی پروگرام سنتی رہی۔ پہلے خط کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا اور چوتھے کے بعد ایک ایک کر کے اس نے کل 18 خط اور 9 گیت پروگرام میں شامل کر لیے، مگر اس کا خط تو دور، پروگرام میں اس کا ذکر تک نہیں ہوا۔ وہ نہ صرف بے حد دکھی ہوئی تھی بلکہ احسن رضا کے رویے پر اسے بے حد حیرانی بھی ہو رہی تھی۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ اس کے پروگرام میں خط لکھ رہی تھی اور پچھلے 6 ماہ سے اس کا خط اور فرمائشی گیت نمبر 1 پر پروگرام میں شامل کیا جا رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ دوسرے لسنرز میں بھی اس کے خطوط اور چلبلی باتوں کو کافی پسند کیا جاتا تھا، تو پھر اب ایک دم سے کیا ہو گیا تھا؟ وہ جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا ہی اس کا دماغ معوف ہو رہا تھا۔ اسے بے حد رونا بھی آ رہا تھا۔ کپ کپ آتی انگلیوں سے اسی وقت اس نے احسن رضا کا موبائل نمبر پریس کیا تھا، مگر دوسری طرف وہ آف مل رہا تھا، گویا وہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا تھا جان بوجھ کر رہا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھی اور ریڈیو آف کر کے بیڈ پر اچھال دیا۔ اسٹوپڈ، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے۔ اب میں لکھ جاؤں کبھی خط تو میرا نام بھی علیزہ نہیں۔ بھیگی آنکھیں دوپٹے کے پلو سے رگڑتی وہ واش روم میں گھس گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے لگی شدید بھوک کا اب پتہ بھی نہیں تھا کہ کہاں گئی۔ اپنی نظر اندازی سے اسے تکلیف ہو رہی تھی، حالانکہ یہ زندگی کا کوئی پہلا دکھ نہیں تھا۔ وہ پہلے کبھی کئی معاملات میں بے دردی سے نظر انداز ہوتی رہی تھی، مگر اسے ایک مرتبہ پھر تکلیف ہو رہی تھی۔ اچھی طرح منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھپاکے مارنے کے بعد وہ واش روم سے نکلی تو ننھا وسیع اور اس سے چھوٹی ونیزا اس کے کمرے میں گھس آئیں۔ آپ ہی مما کہہ رہی ہیں شیلا آنٹی آئی ہیں، جلدی فریش ہو کر آ جائیں۔ میں نہیں آ رہی، بول دو مما کو جا کر۔
اس شہلا آنٹی کو اور تو کوئی کام ہے ہی نہیں سوائے ہمارے گھر کے چکر لگانے کے. اسے پہلے ہی غصہ چڑھا ہوا تھا، اوپر سے ونیزا اور وسیع کی اطلاع نے مزید تپا دیا. اوکے، میں امی کو بتاتا ہوں کہ آپ ہی کہہ رہی ہیں انہیں شہلا آنٹی سے نہیں ملنا، اور یہ بھی کہ شہلا آنٹی کو تو اور کوئی کام نہیں ہمارے گھر کے چکر لگانے کے سوا. وسیع زیادہ شرارتی تھا، تبھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسی کے الفاظ دہرائے تو علیزہ نے تنگ آ کر ایک دھموکہ اس کی پیٹھ پر جڑ دیا. چپ کر، خبردار جو ایسی کوئی بکواس کی تم نے امی کے سامنے، سارے کے سارے دانت توڑ کے رکھ دوں گی. ونیزا، تو امی سے کہہ دے آپی کے سر میں درد ہو رہا ہے اور وہ سو رہی ہیں. یہ سچ بھی تھا، اس کے سر میں واقعی اس وقت بہت درد ہو رہا تھا. ونیزا چونکہ اس سے تھوڑی دبتی تھی لہٰذا فوراً معصومیت سے اسبات میں سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی. شام میں مغرب کی نماز سے قبل رضیہ بیگم اس کی کلاس لے رہی تھیں. یہ کیا بدتمیزی ہے علیزہ، کالج سے آتے ہی سیدھا کمرے میں گھس گئی، نہ سلام نہ دعا، کھانے کا ہوش نہ نماز کا. اور تو اور شہلا اتنی دور سے تم سے ملنے آئی اور تم نے اسے ملنے سے بھی انکار کر دیا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ سوری امی، میرے سر میں درد تھا. وہ جانتی تھی رضیہ بیگم کبھی اپنے بچوں کو بے قصور نہیں ڈانٹتی تھیں، تبھی سر جھکا کر آرام سے معذرت کر گئی، مگر انہوں نے معاف نہیں کیا. بھاڑ میں گئی تمہاری سوری. پیپر سر پر ہیں اور یہاں تمہیں ریڈیو سے ہی فرصت نہیں. لوگوں کے بچے کمپیوٹر، ٹی وی، موبائل میں دلچسپی لیتے ہیں اور میری بوڑھی روح بیٹی کو ریڈیو نے پاگل کر رکھا ہے. جب دیکھو ریڈیو کے ساتھ مصروف ملتی ہو. سدھر جاؤ علیزہ، نہیں تو میں نے اس ڈبے کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دینا ہے. بیڈ پر پڑے ریڈیو کی طرف اشارہ کرتی وہ فل غصے میں لگ رہی تھی. پوچھ مجھ سے میرے صبر کی وسعت کہاں تک ہے، ستا کر دیکھ لے ظالم تیری طاقت کہاں تک ہے. ستمگر مجھ سے امید کرم ہوگی جنہیں ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے. رات بھر کی شدید بارش کے بعد صبح سردی کی شدت میں خاصا اضافہ ہو گیا تھا. وہ رات چاہنے کے باوجود نیند کی باہوں میں نہ جا سکی تھی. صبح فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد زبانی صورتیں اور آیات پڑھتے ہوئے جانے کس لمحے اس کی آنکھ لگ گئی. عمر جس وقت اس کے کمرے میں داخل ہوا سورج کی کرنیں خاصی پھیل چکی تھیں. گرم کمبل میں لپٹی، دوپٹہ اچھی طرح سر کے گرد لپیٹے وہ بیڈ کی پٹی سے ٹیک لگائے جانے کب سو گئی تھی. وہ سست روی سے چلتا اس کے قریب آ گیا. سرخ و سفید رنگت کا حامل چہرہ نور کے ہالے میں لپٹا بے حد دلکش دکھائی دے رہا تھا. وہ بے مقصد اسے سوتے ہوئے دیکھتا رہا. اگلے 15-20 منٹ میں اس نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی تو آنکھ کھل گئی. عمر اب بھی محویت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. السلام علیکم. ذہن بیدار ہوتے ہی اس نے سلام جڑ دیا. جواب میں وہ بھی چونک اٹھا. وعلیکم السلام، ساتھ میں صبح بخیر. صبح بخیر. رات اتنی دیر تک جاگنے کے باوجود صبح اتنی جلدی بیدار ہو گئے. قدرے حیران سی وہ کوہنیوں کے بل اٹھ کھڑی ہوئی تھی. عمر مسکرا کر اس کے قریب سے اٹھ گیا. ہاں یہی تو کمال ہے میرا. تم فریش ہو جاؤ، ناشتے کے بعد ہمیں یہاں سے نکلنا ہے. اوکے. اچھے بچوں کی طرح تابعداری سے سر ہلاتی وہ فوراً بستر سے نکل گئی تھی. اگلے 45 منٹ میں فریش ہونے کے بعد عمر کے ساتھ ہی ناشتہ کر کے وہ ہوٹل نکل آئی تھی. ہوا میں خنکی تھی مگر اطراف میں بکھرنے والی ہلکی ہلکی دھوپ دن کے روشن ہونے کی واضح دلیل تھی. عمر نے گاڑی میں بیٹھتے ہی ہیٹر آن کر دیا. صبح جب تم سو رہی تھی تو آنٹی کا فون آیا تھا، تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی مگر میں نے تمہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا. رات سوئی بھی تو نہیں تھی تم. کتنی فکر کرتا تھا وہ اس کی. علیزہ کے دل میں ایک تیز سی اٹھی اور اس نے اپنا رخ گاڑی سے باہر کی جانب موڑ لیا. کچھ پر یوں ہی خاموشیوں کی نظر ہو گئے جب اس نے پوچھا، سعدی بتا رہی تھی تمہاری بیوی کو تم سے بہت سی شکایتیں ہیں اور یہ بھی کہ تم دونوں کے بیچ زیادہ تر جھگڑے چلتے رہتے ہیں. کیوں عمر؟ جہاں تک میں سمجھتی ہوں تم ایک آئیڈیل مرد ہو. یقیناً کوئی بھی لڑکی تمہاری رفاقت پر ناز کر سکتی ہے مگر ثانیہ کو شکایتیں کیوں ہیں تم سے؟
اس کے سوال پر ایک دھیمی تلخ سی مسکراہٹ عمر کے لبوں پر پھیلی تھی۔ فضول سوال ہے، پنڈی چل تو رہی ہو تم، مل لینا اس سے روبرو، پھر شاید یہ سوال تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ وہ بد اخلاق ہے؟ نہیں۔ پھر کچھ نہیں، چھوڑو اس فضول ٹاپک کو، کوئی اور بات کرو۔ وہ ٹینس ہوا تھا۔ علیزہ خاموشی سے کچھ پل اسے دیکھنے کے بعد پھر رخ پھیر گئی۔ اب اس کا ذہن ایک مرتبہ پھر ماضی کے دھندلکوں میں گم ہو گیا تھا۔ اگلے 2 دن اس کے شدید اضطراب میں بسر ہوئے تھے، کیونکہ اگلے 2 دن کے پروگرامز میں بھی احسن رضا نے اس کے خط کو شامل پروگرام نہیں کیا تھا۔ اب اپنے ہر پروگرام میں وہ مسرت حیات کے خطوط، اس کی شاعری، اس کے طرز تحریر، اس کی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ کی تعریف کر رہا تھا، اور یہی چیز اسے ہرٹ کر رہی تھی۔ 2 سال قبل جب اس نے ریڈیو سننا شروع کیا تھا، تب یہ احسن رضا ہی تھا جس نے اسے ریڈیو میں دلچسپی رکھنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اس کی دھیمی دھیمی جھرنوں جیسی طلسماتی آواز کے سحر میں جیسے جکڑ سی گئی تھی۔ اس وقت وہ 15 منٹ کا مختصر سا فرمائشی پروگرام آن ایئر کیا کرتا تھا۔ اسے ریڈیو میں دلچسپی نہیں تھی، صرف گرمی اور بوریت سے اکتا کر یوں ہی انجوائمنٹ کے لیے اس نے ریڈیو آن کیا تھا، اور یہ قطعی اتفاقیہ بات تھی کہ ریڈیو آن کرتے ہی پہلی آواز جو سماعتوں سے ٹکرائی تھی وہ اسی کی تھی۔ وہ بے حد کم عمر تھی، ابھی میٹرک کے سالانہ امتحان سے فارغ بھی نہیں ہوئی تھی، لہٰذا جو پہلی آواز دل کو بھلی لگی اس میں گم ہوتی چلی گئی۔ یہ احسن رضا کی آواز کا جادو ہی تھا جس نے زندگی میں پہلی بار اسے کسی کو خط لکھنے پر مجبور کیا تھا۔ رات بھر بے حد پرجوش انداز میں اپنے پسندیدہ میزبان کو خط لکھنے کے لیے اس نے کتنے صفحے ضائع کیے تھے۔ گھر میں جب پہلی بار سب کو اس کی ریڈیو سے دلچسپی کا پتہ چلا، تب سب نے اس کا مذاق اڑایا تھا، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ان دنوں احسن رضا کو سننے کے علاوہ اس کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ جس روز احسن رضا نے اس کے یوں ہی سے لکھے پہلے خط کو اپنے خوبصورت پروگرام میں شامل کیا تھا، اس روز بے یقین سی وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ رات بھر جاگ کر خط لکھنے کے بعد اسے صبح پوسٹ کروانے کے لیے اسے اپنے چھوٹے بھائی عمیر کی کتنی منت کرنی پڑی تھی، اس کے کتنے ناز اٹھانے پڑے تھے۔ اس کے بعد بھی اسے قطعی امید نہیں تھی کہ اس کا خط احسن رضا تک پہنچ جائے گا اور وہ اسے شامل بھی کر لے گا۔ اندرون ملک اور بیرون ملک سے آنے والے ہزاروں خطوط اس کے من پسند ہوسٹ ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ علیزہ حیران ہوتی تھی کہ اتنے سینکڑوں لوگوں کی دل پر اپنی آواز سے حکمرانی کرنے والا وہ شخص غرور سے کیسے پاک ہو کر سبھی سننے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے گویا ان کا رشتہ دار ہو۔ اس کے پروگرام میں علیزہ کا پہلا خط پہلے نمبر پر شامل ہوا تھا، اور وہ بھی اہمیت کے ساتھ۔ وہ ہواؤں میں نہ اڑتی تو کیا کرتی؟ اکثر یوں ہوتا کہ پروگرام چلتے وقت سیل جواب دے دیتے، ادھر احسن رضا اس کا ذکر کر رہا ہوتا تھا، تب وہ پاگلوں کی طرح نئے سیلز کے لیے سب کی منت کرتی پھرتی۔ رضیہ بیگم کے لیے بیٹی کی ریڈیو سے دیوانگی بے حد ناگواری کا باعث تھی۔ وہ اسے نماز کا کہتی رہتی اور علیزہ 1 منٹ میں پڑھتی ہوں امی کہہ کر وقت نکال دیتی۔ تعلیم میں اس کی دلچسپی بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ احسن پہلے صبح کی نشریات میں بچوں کا پروگرام کرتا تھا، پھر دوپہر اور شام کی نشریات کے پروگرام کرنے لگا، بعد میں لوگوں کے اصرار پر رات کا فرمائشی پروگرام بھی وہی کرنے لگا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ علیزہ کی اس کی ذات سے دیوانگی بڑھتی چلی گئی۔ اب وہ مارے باندھے سکول جاتی تو اپنا ریڈیو بھی ساتھ ہی لے جاتی۔ اسکول میں جب اسے بریک ہوتی اسی وقت احسن کا پروگرام آ جاتا اور وہ اپنی ساری دوستوں سے کٹ کر گارڈن کے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھی اس کا پروگرام سنتی رہتی۔ احسن رضا بھی اب اسے بہت اہمیت دینے لگا تھا۔ وہ اس کے لکھے گئے ہر خط کو بے حد اہمیت کے ساتھ پہلے نمبر پر پروگرام میں شامل کرتا اور بعد میں بھی گاہے بگاہے تقریباً سارے پروگرام میں ہی اس کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ صرف اسی کی دی گئی اہمیت کی وجہ سے اب اس کے خط سننے والوں میں بھی وہ بے حد پسند کی جا رہی تھی۔
اکثر ایسا ہوتا کہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ خط نہ لکھ پاتی، اس کے باوجود اسے اپنے پروگرام میں شامل رکھتا۔ نادیہ کو اس کی ریڈیو سے دیوانگی پر بہت غصہ آتا۔ وہ قدرے سلجھی ہوئی پڑھائی میں خاصی ہوشیار لڑکی تھی، یہی وجہ تھی کہ علیزہ جب بھی بے خود ہو کر احسن کا ذکر اس کے سامنے کرتی تو وہ اسے ٹوک دیتی۔ اس روز احسن نے پروگرام میں کسی کی کال کا تذکرہ کیا تھا۔ جب سے اسے پتا چلا کہ ریڈیو کے نمبر پر کال کر کے وہ اپنے فیورٹ ہوسٹ سے براہ راست بات بھی کر سکتی ہے، اور یہی تو اس کی آرزو تھی، لہٰذا اس روز اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ریڈیو پاکستان کا نمبر ملا لیا۔ رضیہ بیگم گھر پر تھی نہیں، اس سے چھوٹی ونیزا اور وسیع اسکول گئے ہوئے تھے۔ صرف احسن سے بات کرنے کے لیے اس روز اس نے جان بوجھ کر چھٹی کی تھی۔ ڈیوٹی روم میں کوئی خاتون تھی، اس نے بے حد کنفیوزڈ انداز میں اسی سے ریکویسٹ کی کہ وہ احسن رضا سے بات کرنا چاہتی ہے، لہٰذا اسے بلوا دیں۔ احسن کا پروگرام ختم ہو چکا تھا، لہٰذا ڈیوٹی آفیسر نے اسے 5 منٹ ہولڈ کروا کے بالآخر ریسیور اسٹوڈیو سے آتے ہی احسن رضا کو تھما دیا۔ علیزہ کو لگا اس لمحے اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ہیلو! احسن رضا کی ہیلو سنتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگے تھے۔ السلام علیکم! بے یقینی سے یقین کی وادی میں قدم دھرتے بالآخر وہ بول ہی پڑی تھی۔ جب وہ بولا وعلیکم السلام، فرمائیے، میں علیزہ سعید بات کر رہی ہوں۔ او واو! علیزہ کیسی ہیں آپ؟ اس کے گمان کے عین مطابق وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد خوش بھی ہوا تھا۔ علیزہ کا حوصلہ مزید بڑھ گیا۔ ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے پسندیدہ میزبان سے بات کر رہی ہے۔ دوسری طرف احسن اب جیسے ریلیکسڈ انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ میں بھی فائن ہوں الحمدللہ۔ خط بہت پیارے ہوتے ہیں آپ کے، کہاں بیٹھ کر لکھتی ہیں؟ فون پر اس کی آواز ریڈیو سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اس کی تعریفی انداز میں دھیمے سے مسکرا دی اور سادگی سے بولی، اپنے روم میں۔ دوسری جانب اس کے جواب پر کہا پڑا تھا، سو سویٹ، کبھی آئے نا ریڈیو پر؟ آؤں گی، کیا آپ مجھے اپنا کوئی پرسنل نمبر دے سکتے ہیں؟ جو بات اس کے دل میں جانے کب سے خواہش کی صورت میں سر اٹھا رہی تھی، وہ بات بالآخر ہونٹوں کی دہلیز تک آ ہی گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، یس وائی ناٹ، کہنے کے ساتھ اس نے علیزہ کو اپنا موبائل نمبر اور آفس کا نمبر دونوں نوٹ کروا دیے تھے۔ اس کا پرسنل نمبر حاصل کرنے کے بعد علیزہ کو لگ رہا تھا گویا قارون کا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ رضیہ بیگم بیٹی کو خوش دیکھ کر کبھی کبھی اس کی غفلتوں سے نگاہ چرا بھی لیتی تھی۔ یوں تو انہیں اپنے چاروں بچوں سے ہی بہت پیار تھا، مگر علیزہ سے زیادہ انسیت تھی۔ اپنی عادتوں اور حرکتوں کے باعث وہ بہت عزیز تھی انہیں، لہٰذا سعید صاحب سے کہہ کر صرف اس کی خوشی کے لیے انہوں نے اسے نیا ریڈیو بھی منگوا دیا تھا۔ تاہم احسن رضا سے اس کی براہ راست بات سے وہ بے خبر ہی رہی تھی۔ وہ دل کی باتیں زمانے بھر کو یوں نہ سناتا مجھے بتاتا، وہ ایک دفعہ تو میری محبت کو آزماتا مجھے بتاتا، زمانے والوں کو کیا پڑی ہے سنیں جو حالے دل شکستہ، مگر میری تو یہ آرزو تھی مجھے بلاتا مجھے بتاتا، مجھے خبر ہے کہ چپ کے اندھیرے اس کو نگل رہے ہیں، میں اس کی راتوں میں اپنے دل کا دیا جلاتا مجھے بتاتا، ستم کیا ہے فراز اس نے جو شہر چھوڑا ہے خاموشی سے، میں اس کی خاطر یہ ساری دنیا ہی چھوڑ جاتا مجھے بتاتا۔ علیزہ، مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں، تم دیکھنا میرے بچے دنیا پر راج کریں گے۔ عمر نے گاڑی جھٹکے سے ایدھی سینٹر کے سامنے روکی تھی جب اسے کسی کی بات یاد آئی اور آنکھوں میں جیسے پھر سے دھواں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ بڑی مشکل سے آنسو پی کر اس نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور گاڑی سے باہر نکل آئی۔ ایدھی سینٹر اسلام آباد کی خوبصورت عمارت نگاہوں کے سامنے تھی۔ عمر بھی اس کے ساتھ ہی گاڑی سے نکلا تھا۔ چلیں؟ گاڑی لاک کر کے وہ اس کی طرف پلٹا۔ جواب میں علیزہ نے آہستہ سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے چپ چاپ
قدم ایدھی سینٹر کی وسیع عمارت کی طرف بڑھا دیے۔ نہ فکر فردہ، نہ یاد ماضی، نہ چین دل کو، نہ بے قراری، نہ حد سے گزرا ہوا جنوں وہ، بس ایک اداسی ہے دھیمی دھیمی، بس ایک خاموش سی بے قراری، جو زندگی کے ادھورے پن کو حدوں سے آگے بڑھا رہی ہے۔ شاید تیری یاد آ رہی ہے۔ ایدھی سینٹر اسلام آباد میں ڈھیر سارے بچوں کے درمیان بیٹھی وہ مسکرا رہی تھی، اور عمر اس کے اداس چہرے پر بکھری بے جان مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے جانے کیا سوچ رہا تھا۔ جب اس نے عمر کو مخاطب کرتے ہوئے اس سے پوچھا، عمر، اگر میں کسی بچے کو یہاں سے اڈاپٹ کرنا چاہوں تو کیا مجھے وہ بچہ مل سکتا ہے؟ کون سا بچہ؟ وہ دماغی طور پر حاضر نہیں تھا۔ علیزہ اس کے سوال پر سٹپٹا گئی۔ کوئی بھی بچہ جسے میں گود لینا چاہوں۔ اوکے، لڑتی کیوں ہو، لے لینا، انتظامیہ سے بات کرنی پڑے گی، پھر ضروری کاغذی کارروائی ہوگی، اس کے بعد لے سکتی ہو۔ کاغذی کارروائی کیوں؟ اسے اس طرح کے معاملات میں کوئی خاص معلومات نہیں تھیں۔ الجھ کر پوچھا تو اس کی طرف دیکھ کر عمر مسکرا دیا۔ بھئی کاغذی کارروائی تو ضروری ہے نا، اب دیکھو کل کلاں کو تم بچے سے اکتا کر اسے کسی برساتی نالے میں پھینک دو یا کسی کو اسمگل کر دو، ایسے میں تمہارے خلاف قانونی کارروائی کرنی پڑے گی، اور قانونی کارروائی کے لیے پہلے کاغذی کارروائی ضروری ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ علیزہ نے اس کی اطلاع پر یقین کرتے ہوئے آہستہ سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں ایسا کیوں کروں گی؟ مجھے تو بچوں سے بے انتہا پیار ہے۔ میں تو کسی بچے کو برساتی نالے میں پھینکنے یا اسے اسمگل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کا لہجہ اور انداز اتنا معصومانہ تھا کہ عمر کو بے ساختہ اس پر ڈھیروں پیار آ گیا۔ تبھی اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ مذاق کر رہا ہوں بے وقوف لڑکی، سینس آف ہیومر نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں۔ مسکراتے ہوئے وہ اتنا پیارا لگتا تھا علیزہ کو، بے ساختہ وہ اس سے نگاہیں چرا لیتی تھی۔ عمر، اگلی بار جب ہم یہاں آئیں گے تو ان بچوں کے لیے میں اپنے ہاتھ سے کوئی چیز پکا کر لاؤں گی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جب ان بچوں کو ماں کے ہاتھ کی بنی اپنی پسندیدہ کوئی چیز شدت سے کھانے کو دل چاہتا ہوگا تو یہاں کون منہ سے نکلنے پر ان کی خواہش پوری کرتا ہوگا۔ مجھے اقرار ہے کہ بابا عبدالستار بہت بے مثال ہیں، فرشتہ صفت انسان ہیں، میرے آئیڈیل ہیں، مگر بابا کے پاس بھی کہاں اتنا ٹائم ہوتا ہوگا کہ وہ روزانہ ان بچوں کے پاس بیٹھ کر ان کی فرمائشیں سنیں۔ اس کی اپنی ہی سوچ اور خیالات تھے۔ عمر بس محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم صرف 2 سال پہلے مجھے مل جاتی تو تمہارا کیا جاتا علیزہ؟ محویت سے اسے تکتے ہوئے اس کا لہجہ اچانک گمبھیر ہوا تھا۔ علیزہ چونک کر حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ 2 سال پہلے مل جاتی تو کیا ہوتا؟ وہ پوچھنا نہیں چاہتی تھی مگر پوچھ بیٹھی تھی۔ تبھی وہ بولا تھا، کسی کی زندگی بدل جاتی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی، سکون ہوتا۔ سکون قسمت سے ملتا ہے عمر، انسانوں سے نہیں۔ سر جھکاتے ہوئے اس کا لہجہ بھی دھیما ہو گیا تھا۔ عمر جانے کیا سوچ کر سر جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم بیٹھو، میں گاڑی سے ان بچوں کی چیزیں اٹھا کر لاتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ اوکے۔ ایک مرتبہ پھر اسبات میں سر ہلا کر وہ اپنی گود میں بیٹھے اس پیارے سے بچے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جس کی پیاری پیاری میٹھی باتوں نے اس کا دل موہ لیا تھا۔ عمر کے ساتھ جس وقت اس نے اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھے، دوپہر ڈھل رہی تھی۔ کل وہ لوگ عصر کے بعد گھر سے نکلے تھے۔ عمر کی مما نے ہی عمر کو اسے لینے کو بھیجا تھا، کیونکہ اپنوں کے لیے تو وہ مر گئی تھی۔ اپنی دوست نادیہ اور اس کی مہربان شفیق ماں کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید دنیا بھر کے لیے بھی مر جاتی۔ 2 سال یوں ہی گزر گئے تھے، چپ چاپ، بنا دل میں کسی موسم کی دستک دیے۔ عمر یا اس کی مما سے اس کا خون کا رشتہ نہیں تھا، وہ صرف اس کی امی کی بہترین دوست تھیں اور عرصہ دراز سے دیار غیر میں مقیم تھیں۔ صرف 2 ماہ قبل وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس آئی تھیں، اور وہ بھی اس لیے کہ اب بیماری نے مستقل انہیں نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔
گردوں کی تکلیف اب گزرتے ہر روز کے ساتھ انہیں خاصا پریشان رکھنے لگی تھی۔ اپنے بیٹے، بہو اور پوتوں کے ساتھ پاکستان آمد کے تقریباً 22ویں روز ان کی دعا سلام مسز رضیہ سے ہوئی تھی اور تبھی انہیں علیزہ کی کہانی کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ مسز رضیہ سے مراسم اور محبت کے باعث علیزہ بھی بچپن سے ہی انہیں بے حد عزیز رہی تھی۔ بچپن میں وہ پیاری بھی اتنی لگتی تھی کہ انہوں نے دل ہی دل میں اسے اپنے عمر کی دلہن بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر بعد میں کچھ ایسے حالات درپیش آئے کہ انہیں پاکستان میں رہنا نصیب ہی نہ ہوا۔ تاہم دیار غیر میں بھی وہ رضیہ بیگم اور ان کی فیملی کا ہر بات میں تذکرہ کرنا نہیں بھولتی تھیں۔ عمر بچپن سے جوانی تک کئی بار ان سے یہ بات سن چکا تھا کہ وہ علیزہ کو اس کی دلہن بنانا چاہتی تھیں، تاہم اپنی ماں کی پسندیدہ اس لڑکی کو اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اس کی شادی میں 100% اس کے پاپا کی رضامندی شامل تھی، جس کے لیے اپنی بیوی کے انکار اور خفگی کو بھی کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عمر ماں کی طرح باپ کا بھی فرما بردار تھا، پھر سنجیدہ طبیعت کا مالک ہونے اور تمام تر توجہ بزنس میں رکھنے کے باعث اس کا کسی لڑکی سے کوئی افیئر بھی نہیں چلا تھا، لہٰذا اس نے چپ چاپ شادی کروا لی۔ شادی کے ابتدائی چند ماہ سکون سے بسر ہو گئے تھے، مگر پھر اکثر گھر میں ٹینشن رہنے لگی۔ مغربی سرزمین پر رہ کر بھی اس کی ماں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھنا نہیں بھولتی تھی۔ اس کی ماں اور بیوی کے درمیان پہلا جھگڑا بھی اسی بات کو لے کر ہوا تھا کہ ظہر کے ٹائم جب وہ نماز پڑھ رہی تھی تو اس کی بیوی نے جان بوجھ کر ٹی وی بلند آواز میں کیوں لگایا۔ وہ ٹی وی سے سخت الرجک تھیں، اوپر سے نماز کے ٹائم بیہودہ پروگرامز دیکھنا اور چلانا۔ ان کا غصہ جائز تھا، مگر ثانیہ نے یہ کہہ کر کہ وہ گھر میں چپ چاپ قید نہیں رہ سکتی اور دوسرا اس کی ماں ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، وہ کب تک اپنے جذبات مارے، چنانچہ طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ عمر دونوں کے بیچ بری طرح پھنس کر رہ گیا۔ آئے روز گھر میں بپا ہوتے انہی ہنگاموں نے زہیب کاظمی صاحب کی جان لے لی تھی۔ شدید ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کر ایک روز وہ چپ چاپ ہمیشہ کے لیے پلکے موند گئے تھے۔ ان کی رحلت کے بعد سائرہ بیگم کے لبوں پر مستقل چپ کا قفل لگ گیا تھا، اور پھر انہوں نے عمر کو ہمیشہ کے لیے پاکستان چل کر رہنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ زہیب صاحب کی طرح وہ بھی اجنبی سرزمین پر بے موت مرنا نہیں چاہتی تھیں، لہٰذا عمر اپنی بیوی کی ناراضگی اور دھمکیوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا سارا بزنس سمیٹ کر صرف ماں کی خوشنودی اور اپنے دلی سکون کے لیے پاکستان شفٹ ہو گیا۔ ثانیہ ضد میں ہانگ کانگ ہی رک گئی تھی۔ ماں باپ اس کے بھی وفات پا گئے تھے، صرف ایک بڑی بہن تھی جو شادی شدہ تھی، اور اسی نے زہیب صاحب کی ہمدردیاں سمیٹ کر شعلہ مزاج ثانیہ کو عمر کے پلے باندھا تھا۔ وہ پریگننٹ تھی اور چاہتی تھی کہ بچے کے ذریعے عمر کو بلیک میل کر کے اس کی ماں سے دور کر دے، مگر عمر نے اسے اس سازش میں کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ اسے بیٹے کی پیدائش کی خبر مل گئی تھی، مگر خود پر جبر کیے اس نے نہ صرف خود کو پاکستان میں روکے رکھا بلکہ سائرہ بیگم سے بھی بات چھپائی۔ منا جب 4 ماہ کا ہو گیا تھا تب ثانیہ کی بڑی بہن نے کال کر کے اسے ثانیہ کو اپنے ساتھ لے جانے کی ریکویسٹ کی، اور یوں وہ آزاد ویزے پر صرف 3 دن کے لیے پھر سے ہانگ کانگ آیا اور بنا پچھلی کوئی بات دہرائے ثانیہ کو اپنے ساتھ پاکستان لے آیا۔ وہ اس سے محبت کا دعوے دار نہیں تھا، مگر بیوی کی حیثیت سے اس کی قدر کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ بھی اس کی قدر کرے، اسے پیار کرے، اس کا خیال رکھے، مگر ثانیہ خود کو اس کی پسند کے سراپے میں نہیں ڈھال سکتی تھی، لہٰذا اب زیادہ تر جھگڑے ان دونوں کے بیچ ہی ہوتے تھے۔ سائرہ بیگم اس کے منہ ذرا کم ہی لگتی تھی۔ پاکستان آ کر ان کے ٹوٹے ہوئے روابط پھر اپنوں سے بحال ہو گئے تھے، اور جب رضیہ بیگم کی زبانی انہیں علیزہ کا پتہ چلا ان کا دل تڑپ اٹھا۔ عمر اس روز آفس سے جلد گھر لوٹ آیا تھا اور عادت کے مطابق آتے ہی پہلے انہیں سلام کرنے وہ ان کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ ابھی عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر تسبیح کر رہی تھیں۔ عمر ان کی گود میں سر ڈال کر جائے نماز پر ہی دراز ہو گیا۔
تبھی وہ اس کے گھنے بالوں میں ملائمت سے انگلیاں پھیرتے ہوئے پیار سے بولی تھیں، عمر تمہیں یاد ہے تمہارے بچپن میں نے ایک چھوٹی سی پیاری سی لڑکی کو اپنی بہو بنانے کا خواب دیکھا تھا؟ جی بہت اچھی طرح یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ کئی سالوں تک آپ اس لڑکی کا ذکر میرے سامنے کرتی رہتی تھی۔ کیا ہوا، میری دوسری شادی کے خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ سائرہ بیگم اس کے مضبوط کندھے پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے مسکرا دیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ بچی اس وقت مشکل میں ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اسے لے کر یہاں آؤ، مگر پھر سوچتی ہوں کہ بہو کو یہ اچھا نہیں لگے گا، جانے وہ اس بات پر کیا فساد کھڑا کرے۔ اس کی ٹینشن مت لیا کریں آپ، میرے ہوتے ہوئے کوئی فساد کھڑا نہیں کر سکتی وہ، اور ویسے بھی مما اسے میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کی اپنی مصروفیات اور مشاغل ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کی لاڈلی کو یہاں لے آؤں گا۔ ذرا دیکھوں تو صحیح اس میں ایسی کیا خوبی ہے جو میری ماں اسے بھولتی ہی نہیں۔ اس کے گداز لبوں پر محظوظ مسکراہٹ بکھری تھی۔ سائرہ بیگم نے ذرا سا جھک کر اس کی کشادہ پیشانی چوم لی۔ جگ جگ جیو میرے لال، خدا تمہیں ڈھیر ساری خوشیاں نصیب کرے۔ وہ خوش ہو گئیں۔ عمر ان کی دعائیں لیتا ان کے کمرے سے نکل آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں گھر میں تنہائی سے ہار گئی ہیں، کہیں بھی آتی جاتی نہیں ہیں۔ ایسے میں انہیں اپنا دل بہلانے کے لیے ایک عدد ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو ان کے دل کی باتیں سنتی، ان کا خیال رکھتی اور ان کی تنہائی بانٹتی، اور وہ ان کی خواہش کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ لہٰذا اگلے ہی روز ثانیہ کو بتائے بغیر وہ لاہور روانہ ہو گیا۔ بات دن کی نہیں، اب رات سے ڈر لگتا ہے، گھر ہے کچا میرا، برسات سے ڈر لگتا ہے، تیرے تحفوں نے سدا خون کے آنسو ہی دیے، زندگی اب تیری سوغات سے ڈر لگتا ہے۔ اس کے میٹرک کے امتحانات قریب آ گئے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ریڈیو سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھی۔ اس روز وہ سکول گئی ہوئی تھی جب چھوٹے وسیع نے کھیلتے ہوئے اس کے ریڈیو کی اندرونی کوئی تار توڑ دی۔ وہ سکول سے واپس آئی تو حسب معمول جلدی سے سب کو سلام کر کے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ رضیہ بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا وہ آرام کر رہی تھی۔ کمرے میں گھستے ہی اس نے لپک کر ریڈیو اٹھایا اور آن کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سوہنی کے کچے گھڑے کی طرح اس وقت اس کے ریڈیو نے بھی اسے جواب دے دیا تھا۔ احسن کے پروگرام کا ٹائم ہو گیا تھا، لہٰذا دیوانوں کی طرح بے قرار ہوتے ہوئے اس نے ریڈیو آن کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، مگر اسے چلانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اوہ شٹ، یہ چل کیوں نہیں رہا؟ اب اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور رونا بھی۔ قریب و جوار سے بھی ریڈیو ملنے کی امید نہیں تھی، لہٰذا آنسو پیتی غصہ ضبط کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ وسیع اور ونیزا باہر صحن میں کھیل رہے تھے، وہ ان کے سر پر جا پہنچی۔ وسیع، ونیزا، میرے ریڈیو کو کس نے ہاتھ لگایا تھا؟ تقریباً دھاڑ کر کہتے ہوئے اس نے دونوں کو دیکھا تھا، کیونکہ رات جب وہ پروگرام سن کر سوئی تھی تب تو ریڈیو بالکل ٹھیک تھا۔ وسیع اور ونیزا دونوں ہی اس کی دھاڑ پر قدرے سہم گئے تھے۔ آپی، وسیع کھیل رہا تھا صبح، میں تو اپنا ہوم ورک مکمل کر رہی تھی۔ اس سے چھوٹا عمیر تھا اور ونیزا اس سے پورے 5 سال چھوٹی تھی، جبکہ وسیع تو ونیزا سے بھی 2 سال چھوٹا تھا، اسی لیے اکثر وہ اس کا لحاظ کر جاتی تھی، مگر اس وقت اس کا غصہ گویا آسمان کو چھو رہا تھا۔ تبھی اس کے دھاڑ کر پوچھنے پر ونیزا نے معصوم سے لہجے میں فوراً اپنی صفائی پیش کی تو اس نے وسیع کو پکڑ لیا۔ بولو، تم نے میرا ریڈیو چھیڑا تھا؟ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ اس لمحے وہ وسیع کو کچا چبا ڈالتی، جو اس کے جارحانہ انداز پر قطعی بھول پن سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، نہیں آپی، میں نے چھیڑا نہیں تھا، میں تو صرف کھیل رہا تھا۔ کھیل کے بچے، ضرور تیرے ہاتھوں ہی اس کا بیڑا غرق ہوا ہے، تجھے تو چھوڑوں گی نہیں آج میں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اس کی پٹائی شروع کر دی تو وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر رونا شروع ہو گیا، جس پر رضیہ بیگم خاصے برہم انداز میں اپنے کمرے سے نکلی تھیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں شور مچا کر آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے تم نے؟
ان کے سر میں شدید تکلیف تھی۔ علیزہ نے ابھی غصہ نہ اترنے کے باوجود وسیع کے بازو چھوڑ دیے۔ امی، وسیع نے میرا ریڈیو توڑ دیا ہے، آج اتنا اسپیشل پروگرام تھا میرا۔ ماں کی حمایت حاصل کرنے اور ان کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے اس نے فوری ان سے وسیع کی شکایت کی تھی، مگر رزلٹ اس کے خلاف نکلا تھا۔ وہ وسیع کو کچھ کہنے کی بجائے الٹا اسی پر برس پڑی تھی۔ چپ کرو تم، ذرا سی بات پر بچے کا مار مار کر منہ سرخ کر دیا ہے، حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ امتحان سر پر ہے، ماں کی طبیعت خراب ہے اور اس لڑکی کو اب بھی اپنے ریڈیو کی پڑی ہے، پاگل نہ ہو تو۔ رضیہ بیگم کی ڈانٹ نے مزید اسے ہرٹ کر دیا۔ پہلے ہی پروگرام نہ سن پانے کا صدمہ کم تھا کہ اب ماں نے بھی چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے اسے ڈپٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور تکیے میں منہ چھپا کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ شام میں رضیہ بیگم نے اسے پیار سے سمجھانے کے ساتھ ساتھ منت کر کے کھانا بھی کھلایا تھا۔ اسی شام عمیر نے اس کے ریڈیو کی ٹوٹی ہوئی باریک تار بھی دوبارہ جوڑ دی تھی، مگر اس کے باوجود احسن رضا کا پروگرام مس کر دینے کا اس کا صدمہ کسی طور کم نہ ہو سکا تھا۔ اب گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس کے کزنز بھی اس کی ریڈیو دیوانگی پر اسے اپنے مذاق کا شکار بنانے لگے تھے، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اپنی عام سی شکل و صورت کے باعث اسے خود بھی اپنی ذات کے متعلق کوئی خاص خوش فہمیاں لاحق نہیں تھیں، مگر احسن رضا کے تعریف بھرے جملوں اور خوابوں نے اس کے اندر بہت سی امنگیں جگا دی تھیں۔ صرف اس کے لیے، اس سے داد پانے کے لیے اس نے میٹرک کے امتحان کی تیاری میں جینا مرنا ایک کر کے فرسٹ ڈویژن حاصل کر لی تھی، جس پر سب گھر والے بھی حیران ہوئے تھے۔ سعید صاحب سے لے کر چھوٹے وسیع تک کو ریڈیو سے اس کی دیوانگی کا علم تھا، لہٰذا ان کا یہی خیال تھا کہ اس بار اس کا بورڈ کے امتحان میں کلیئر ہونا مشکل ہے، مگر اس نے یہ کر دکھایا تھا۔ اور پھر جس روز احسن نے ریڈیو پر اس کے رزلٹ کی خبر نشر کرتے ہوئے اسے بے حد خوشی سے مبارکباد دی، اس روز اسے لگا کہ وہ اپنی ہر کوشش میں سرخرو ہو گئی ہے۔ شاندار نمبروں سے میٹرک کا امتحان کلیئر کرنے کے بعد اب اس نے نادیہ کے ساتھ ہی کالج جوائن کر لیا تھا۔ کالج کو ایجوکیشن تھا اور تعلیم کے لحاظ سے اس کا ریکارڈ بہتر تھا، پھر گھر سے زیادہ دور بھی نہیں تھا، لہٰذا دونوں کے گھر والوں نے انہیں آگے ایڈمیشن دلا دیا تھا۔ نادیہ ذرا خشک طبیعت کی اپنے آپ میں رہنے والی لڑکی تھی۔ اس کے 2-3 کزنز اور کزنیں اسی کالج میں اس کے ساتھ زیر تعلیم تھے، لہٰذا اب وہ علیزہ کو کالج میں اتنا ٹائم نہیں دے پاتی تھی جتنا اسکول میں دیا کرتی تھی، مگر اسے اب اس بات کی کوئی خاص پرواہ بھی نہیں تھی۔ اس کے لیے ہر جگہ احسن رضا کی آواز، اس کا تصور ہی کافی تھا، جس سے نادیہ کے سوا ابھی کالج میں اور کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ اسے کالج جوائن کیے ابھی بمشکل 1 ماہ ہوا تھا کہ اچانک احسن رضا پروگرام چھوڑ گیا۔ اس کی جگہ جو دوسرا اناؤنسر ڈیوٹی پر آیا، اس نے لسنرز کے استفسار پر بتایا کہ احسن 1 ہفتے کی چھٹی پر گئے ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں 1 ہفتے تک وہ پروگرام کوئی اور دوسرا ہوسٹ پیش کرے گا۔ دوسرے لسنرز کے لیے یہ اطلاع کیا معنی رکھتی تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس کے لیے یہ غیر متوقع اطلاع قدرے شوق کا باعث بنی تھی۔ پورے 1 ہفتے وہ شدید ڈسٹرب رہی تھی۔ کھانا پینا، ہنسنا بولنا تقریباً ترک ہی کر دیا تھا اس نے کہ وہ پھر لوٹ آیا تھا۔ کتنی پرجوش تھی وہ اس روز کالج سے گھر واپس آتے ہوئے۔ پچھلے 1 ہفتے میں اس نے کتنے ہی ناراضگی بھرے لمبے لمبے خط لکھ کر اسے پوسٹ بھی کر دیے تھے، مگر وہ کتنا بدل گیا تھا۔ صرف 1 ہی ہفتے میں وہ اپنے پروگرام میں جس کا ذکر تک کرنا بھی بھول گیا تھا۔ یہ شوق اس کے لیے ہرگز کم شوق نہیں تھا۔ روز ادھرتی روز سمٹتی تھی۔ رضیہ بیگم اسے ڈانٹ ڈانٹ کر سمجھا کر اب تھک گئی تھی۔ ہر وقت آفت مچائے رکھنے والی ان کی بیٹی پر یک لخت سنجیدگی حاوی ہو کر رہ گئی تھی۔ اب اس نے سنجیدگی سے پڑھائی میں دلچسپی لینے کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹانا بھی شروع کر دیا تھا۔ عمیر کو بے چینی ہو رہی تھی کہ اب وہ اس سے کوئی خط کیوں پوسٹ نہیں کرواتی، جبکہ حسن کا خیال تھا کہ اسے عقل آ گئی ہے۔
اس روز شام میں سعید صاحب آفس سے آئے تو وہ انہیں کھانا دیتے ہوئے ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ابو، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کا سر ضرور جھکا ہوا تھا مگر نگاہیں زمین پر نہیں تھیں۔ سعید صاحب کا ہاتھ نوالا توڑتے توڑتے رہ گیا۔ ہاں کرو بیٹے۔ وہ ابو، میں ریڈیو پر جاب کرنا چاہتی ہوں۔ کیا؟ وہ صرف چونکے نہیں بلکہ از حد حیران بھی ہوئے تھے۔ صد شکر رضیہ بیگم پاس نہیں تھی، وگرنہ شاید یہ بات ان سے کہنے کی ہمت ہی نہ ہوتی۔ جی ابو، ریڈیو جاب میری سب سے بڑی خواہش بن چکی ہے، اور آپ نے اپنے بچوں کی کبھی کوئی خواہش رد نہیں کی۔ اسے اپنے والدین سے اپنی بات منوانے کا فن آتا تھا۔ سعید صاحب اب اسے الجھن آمیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹا، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور بہت کم عمر ہیں۔ مجھے علم ہے ابو، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میرا شوق میری تعلیم پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ میں احسن بھائی کے ساتھ ہی جایا کروں گی اور واپسی پر بھی انہی کے ساتھ آؤں گی۔ پلیز ابو، پلیز مان جائیں۔ پچھلے چند دنوں سے اس نے چپ سادھ رکھی تھی، اور اب اس چپ کا قفل توڑا بھی تو کیسے؟ سعید صاحب کا دل اس کے ملتجی انداز پر ذرا سا پگھلا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی اچھا پروگرام ملتا ہے تو ٹرائی کر لو، مگر کالج ٹائم میں نہیں۔ جی ابو، کالج ٹائم میں نہیں کروں گی۔ کالج کے بعد مغرب سے پہلے کوئی اچھا پروگرام ملا تو کروں گی، نہیں تو چھوڑ دوں گی، پرومس۔ پھر ٹھیک ہے۔ اپنی امی کو بتایا؟ وہ دوبارہ کھانا شروع کر چکے تھے۔ علیزہ کی خوشی دیدنی تھی۔ نہیں ابو، امی اجازت نہیں دیں گی۔ جب تک میں آڈیشن نہ دے لوں تب تک پلیز آپ بھی امی سے ذکر مت کیجیے گا، پلیز۔ اب کی بار وہ مسکرائے تھے۔ ٹھیک ہے، نہیں کروں گا۔ اب جاؤ کچھ پڑھ لو، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا پڑھائی میں؟ نہیں ابو، الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ آپ بہت اچھے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ عقیدت سے ان کا ہاتھ تھام کر بوسہ دیتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو سعید صاحب اپنی سادہ لو بیٹی کے پیار اور معصومیت پر پھر سے مسکرا دیے۔ علیزہ کو اب کچھ کر کے دکھانا تھا، اسے کسی پر اپنی قابلیت، اپنی اہمیت واضح کرنی تھی، لہٰذا سعید صاحب کے بعد اپنے بھائی حسن کو منا کر اس روز چھٹی کے بعد وہ ریڈیو پاکستان چلی آئی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ حکمران بالا کی لاپرواہی اور بے توجہی نے ریڈیو لاہور کے داخلی گارڈن کو بے رونق کر دیا تھا۔ حسن کے ساتھ جس وقت وہ گیٹ پر کھڑے گن مین سے گٹ مٹ کر کے داخلی دروازے تک آئی تو اس کی ٹانگیں ہلکے ہلکے کپ کپا رہی تھیں، جانے اسے آگے کیا رسپانس ملنے والا تھا۔ داخلی گیٹ سے چند قدموں کے فاصلے پر چھوٹا سا دفتر تھا۔ وہاں ایک ہینڈسم سے نوجوان لڑکے کو بیٹھا دیکھ کر بے ساختہ وہ پریشان ہو گئی۔ ساتھ میں بھائی تھا اور وہ اس چیز پر اعتراض کر سکتا تھا کہ نوجوان لڑکوں کے ساتھ تمہیں کام کرنے کی اجازت نہیں مل سکتی، مگر صد شکر کہ لب بھینچے وہ خاموش سا اس کے ساتھ آگے چلا آیا تھا۔ دفتر میں موجود نوجوان ان سے کافی خوش اخلاقی سے پیش آیا تھا۔ اس کی جاب کے بارے میں حسن نے ہی بات کی تھی اور اب ایس ڈی سے ملنے کا فریضہ بھی اسے ہی انجام دینا تھا۔ وہ جس وقت ڈیوٹی روم میں آ کر بیٹھی، احسن رضا کا پروگرام ہی چل رہا تھا۔ یک لخت اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، مگر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ اب اسے ہر حال میں احسن رضا سے اپنی تحقیر کا بدلہ لینا تھا۔ ایس ڈی صاحب کسی ضروری میٹنگ میں مصروف تھے، لہٰذا وہ ڈیوٹی روم میں بیٹھی ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ ڈیوٹی روم میں موجود آفیسر ایک پرانی سی ٹیپ پر احسن رضا کا لائیو پروگرام سن رہی تھی اور اپنے کام بھی ساتھ ساتھ نپٹا رہی تھی۔ حسن اسٹوڈیو سے ملحقہ خاص کمرے سے ہال میں بیٹھے چند کمپیئرز کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا تھا۔ ایس ڈی صاحب اس کے بہت کلوز فرینڈ حاشر کے سگے ماموں تھے، لہٰذا اسی کا حوالہ لے کر وہ یہاں آیا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں اب 4 بجا رہی تھیں۔ احسن رضا کا پروگرام ختم ہو چکا تھا۔ وہ ڈیوٹی آفیسر کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھی جب کوئی ڈیوٹی روم کا دروازہ کھول کر قدرے تھکا تھکا سا اندر داخل ہوا اور سیدھا واش روم میں گھس گیا۔ وہ آنے والے کی بس ایک ہی جھلک دیکھ پائی تھی۔ کوئی خاص ہینڈسم شخص نہیں تھا۔ ڈیوٹی آفیسر اس سے اس کا بایو ڈیٹا پوچھ رہی تھی اور وہ سادگی سے سب بتاتی جا رہی تھی۔
اگلے 5 منٹ میں واش روم کا دروازہ کھلا اور اس میں گھسنے والا شخص ٹاول سے ہاتھ صاف کرتا اس کے قریب ہی ایک کرسی پر ٹک گیا۔ احسن، آج پھر تمہارے پروگرام میں مسرت حیات کا تذکرہ تھا۔ پہلے بھی سمجھایا تھا کہ لسنرز اعتراض کرتے ہیں اس بات پر، تم خیال کیوں نہیں رکھتے؟ تھوڑے سے سخت انداز میں اس کے سامنے ہی ڈیوٹی آفیسر نے احسن رضا کو ڈانٹا تھا اور وہ ہکا بکا سی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اگر یہ وہی احسن رضا تھا کہ جس کے بدل جانے کا وہ ابھی تک سوگ منا رہی تھی تو ہرگز اپنی آواز سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ ڈیوٹی آفیسر کی ڈانٹ کے جواب میں وہ اب کہہ رہا تھا، وہ اچھی لڑکی ہے آپا، بہت زبردست خط لکھتی ہے، آپ دیکھیں تو صحیح کبھی اس کے خط، بندے کا دل چاہتا ہے آغاز بھی اسی پر کرے اور اختتام بھی۔ اب تو لسنرز بھی اسے کافی پسند کر رہے ہیں۔ اپنے مقابل بیٹھی علیزہ کو اس نے قطعی نظر انداز کر دیا تھا۔ اچھی لڑکی کے بچے، تمہاری بیگم نے سن لیا نا کسی دن پروگرام تو خوب خبر لیں گی تمہاری، اب سدھر جاؤ۔ سدھرا ہی ہوا ہوں، وہ نہیں سنتی ریڈیو، کیبل اور نیٹ کی دیوانی ہے، آپ اس کی طرف سے قطعی بے فکر رہیں۔ اس شخص کی زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ وہ اس سے محبت کی دعوے دار نہیں تھی، مگر اس شخص نے اسے زندگی میں پیار کرنا سکھایا تھا۔ معمولی شکل و صورت کا مالک ہونے کے باوجود اپنی آواز سے خواب بن کر اس کی آنکھوں میں سمایا تھا۔ اس پر ابھی ابھی یہ انکشاف بھی ہوا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے، جبکہ جس وقت علیزہ نے اس کا پروگرام سننا شروع کیا تھا تب اکثر لڑکیوں کے خطوط کے جواب میں وہ خود کو غیر شادی شدہ ہی ظاہر کرتا تھا۔ علیزہ نئے سرے سے جی بھر کر خوب ہرٹ ہوئی۔ وہ اپنی نشست سے اٹھ کر جس وقت روم سے باہر گیا تب ڈیوٹی آفیسر نے اسے بتایا، یہ احسن رضا ہیں، ایس ڈی صاحب کے بیٹے، یہاں پیش ہونے والے بیشتر پروگراموں کی یہی میزبانی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سامعین میں بہت مقبول ہیں، ابھی چند ہفتے قبل شادی ہوئی ہے ان کی۔ ڈیوٹی آفیسر بتاتی جا رہی تھی اور اس کا پہلے سے سن دماغ جیسے مزید معوف ہوتا چلا جا رہا تھا۔ راولپنڈی سے لاہور تک کے سفر نے اسے بری طرح تھکا دیا تھا۔ سرخ اینٹوں سے تعمیر اس شاندار سے گھر کے سامنے گاڑی روک کر اس نے اپنی جیب سے اپنی ماں کا دیا ہوا ایڈریس نکالا اور اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد گاڑی سے نکل کر ڈور بیل پر انگلی رکھ دی۔ اس کی بیل کے جواب میں گیٹ پر ایک ننھا منا سا چھوٹا بچہ باہر نکلا تھا۔ جی السلام علیکم، پورے اعتماد سے سر اٹھا کر گردن اونچی کرتے ہوئے بچے نے یوں اسے پوچھا کہ ایک پل کے لیے تو وہ تعریفی نگاہوں سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا، پھر ایڑیوں کے بل اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے پیار سے بولا، وعلیکم السلام، کیا علیزہ بی بی اسی گھر میں رہتی ہیں؟ جی یہی رہتی ہیں، آپ کون ہیں؟ میں ان کا عزیز ہوں، ان سے کہو کہ عمر انکل آئے ہیں راولپنڈی سے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے علیزہ سے اس کے متعلق بات کی ہے، تبھی بلا جھجک کہہ دیا تھا۔ بچے نے اس کی اطلاع پر آہستہ سے سر ہلایا، پھر بولا، اوکے آپ یہیں رکیں، میں آنٹی سے پوچھ کر آتا ہوں ورنہ مما مجھے ماریں گی۔ عمر اس ننھے فرشتے کی معصومیت پر پھر مسکرا دیا۔ اوکے مسکرا کر کہنے کے ساتھ ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ بچہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے دوڑ کر گھر کے اندر گیا اور اگلے 3 منٹ میں پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ دوبارہ اس کے مقابل آ گیا۔ انکل، آنٹی کہہ رہی ہیں کہ اندر ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ جائیں، وہ ابھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ اوکے، بچے کی سانس سے سانس نہیں مل رہی تھی۔ وہ اس کی ہمراہی میں گھر کے اندر چلا آیا۔ اپنے ظاہر کی طرح گھر اندر سے بھی بہت قابل ستائش تھا۔ اسے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ابھی بمشکل 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ چائے آ گئی۔ اس وقت اسے چائے کی طلب بھی محسوس ہو رہی تھی، لہذا شکریہ کے ساتھ لوازمات سے بھری ٹرے کو سائڈ پر کھسکا کر اس نے صرف چائے کا ایک کپ اپنے لیے اٹھا لیا۔ ابھی کپ آدھا ہی خالی کر پایا تھا کہ ایک مشفق خاتون چہرہ اچھی طرح سفید دوپٹے سے ڈھانپے وہاں چلی آئیں۔ عمر انہیں دیکھ کر جلدی سے کھڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اس کے سامنے والے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔
میں علیزہ کی آنٹی ہوں، میری بیٹی کے ساتھ ہی اسکول اور کالج میں پڑھتی رہی ہے وہ۔ الحمدللہ یہاں بہت خوش ہے، مگر اسی ہفتے میں اپنی بیٹی کو رخصت کر رہی ہوں، اس لیے اس پگلی نے بھی مزید یہاں رہنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایدھی سینٹر کی رٹ لگائے ہوئے ہے، مگر میری بیٹی کی طرح ہے، کیسے ضد مان لوں اس کی؟ پھر الحمدللہ ماں باپ بہن بھائی سب سلامت ہیں۔ تمہیں سائرہ آپا نے سب بتا تو دیا ہوگا۔ وہ بولنے کی بہت شوقین تھی۔ عمر کپ ٹیبل پر رکھ کر محض جلدی سے اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ جی مختصراً بتایا تھا امی نے۔ بس بیٹا، ہاتھ سے بتا کر تھوڑی آتے ہیں زندگی میں رضیہ اور تمہاری امی تینوں بہت اچھی دوستیں تھیں۔ ساری دنیا ہماری محبت، دوستی اور اچھے کردار کی مثالیں دیتی تھی۔ اپنے بچوں کی تربیت بھی میں نے یوں ہی سختی سے کی ہے۔ ماشاءاللہ 2 بچے ہیں میرے، ایک بڑا بیٹا ایک بیٹی۔ بیٹے کا جنرل سٹور ہے، 6 سال پہلے شادی کی تھی اس کی، اب تو 2 پیارے پیارے بیٹوں کا ابا بھی بن چکا ہے۔ بہو اللہ نے بہت اچھی دی ہے، سارے گھر کا کام کرتی ہے۔ اب بیٹی کی شادی کر رہی ہوں، دعا کرنا اللہ نصیب اچھے کرے۔ عادت کے عین مطابق وہ پھر شروع ہو گئی تھی۔ عمر مجبوراً ادھر ادھر نگاہ دوڑانے پر مجبور ہو گیا۔ اگلے کچھ ہی منٹس میں علیزہ نماز سے فارغ ہو کر وہیں چلی آئی تھی۔ السلام علیکم۔ کمرے میں داخل ہو کر اس پر نگاہ پڑتے ہی اس نے سلام جھاڑا تھا۔ عمر اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ وعلیکم السلام۔ سفید دوپٹے کے حالے میں لپٹے اداس سے چہرے والی وہ لڑکی واقعی اس قابل تھی کہ اسے یاد رکھا جاتا۔ وہ اس کے مقابل بیٹھی خاتون کے پہلو میں بیٹھ گئی تھی، مگر اس کی نگاہیں اب بھی بے خودی میں اس پاکیزہ سے معصوم چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ چلو تم کو بتاتے ہیں کہ تم کو دیکھ کر دل نے کہا تم رشتہ جاں سے بھی بڑھ کر ہو، دعا کی سرحدوں پر جو ادھوری ہے میری ایسی تمنا ہو۔ علیزہ بڑے سلیقے سے اپنا آنچل سمیٹتی اس کے مقابل بیٹھ گئی تھی، جبکہ نادیہ کی مما نے اسے عمر کے بارے میں بتایا۔ یہ عمر ہے بیٹا، سائرہ آپا کا بیٹا۔ تمہاری امی اور میری بہت اچھی دوست ہیں سائرہ آپا، انہوں نے ہی تمہاری امی کی خواہش پر اسے یہاں بھیجا ہے۔ سب کچھ بتایا تھا نا تمہیں؟ جی۔ علیزہ کا جھکا سر مزید جھک گیا، اس کی آنکھیں اس وقت آنسوؤں سے پر تھیں۔ تبھی عمر نے گلا صاف کر کے کچھ کہنے کی جسارت کی۔ مس علیزہ، مجھے امی نے آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے بھیجا ہے، لیکن ابھی تو میں کہیں نہیں جا سکتی۔ بھیگی پلکوں کے ساتھ سر اٹھا کر اس نے فوری انکار کیا تھا، جس پر آسیہ کی بیگم نادیہ کی امی بولیں، ہاں بیٹے، میں نے پہلے ہی عمر بیٹے کو بتایا ہے، ابھی تو نادیہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، اس سے فارغ ہو کر ہی کہیں جانا چاہو تو جا سکو گی۔ عمر نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی علیزہ پر ڈالی، پھر آسیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے آسیہ سے رخ پھیر لیا۔ کوئی بات نہیں، آپ جب مکمل فارغ ہوں اور میرے ساتھ گھر چلنا چاہیں تو مجھے کال کر دیجئے گا، میں آ جاؤں گا۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنا کپ میز پر رکھ دیا۔ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا تم اور سائرہ آپا شادی میں نہیں آؤ گے؟ آپ بلائیں گی تو ضرور آ جائیں گے، فی الحال اجازت دیجئے، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تو علیزہ اور آسیہ بیگم بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ یہ ناول دراصل ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو اپنی نادانی کی وجہ سے بار بار محبت میں دھوکہ کھاتی ہے۔ ناول میں آگے کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو آنے والی ایک ساتھ میں پتہ چلے گا، لیکن آج کی قسط آپ کو کیسی لگی اس کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے بھی